رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ کے اندر تکالیف آئیں، ان کا بیان ہوا اور تفصیل سے بیان ہوا، کیسے کیسے ظلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے، جتنی جانی تکالیف پہنچا سکتے تھے مکہ والے پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، جتنی مالی تکالیف پہنچا سکتے تھے پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، جتنا ساتھیوں کو تنگ کر سکتے تھے صحابہ کو کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، لیکن ساری کی ساری برداشت کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے پاس بلایا معراج کا۔ یہ معراج بدلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس چیز کا بدلہ؟ وہ جو تکالیف یہ اٹھاتے رہے، پریشانیاں جو جھیلتے رہے، وہ ساری کی ساری پریشانیاں جب جھیلی انہوں نے تو اللہ نے کیا کیا؟ معراج کروایا۔ جب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی تو ساری کی ساری پریشانیاں رسول اللہ بھول گئی۔ تو معراج کیسے کروائی؟ تو آپ کو طرح طرح کی باتیں ملیں گی، اور معراج کو جس طریقے سے آج کل لوگوں نے بیان کیا ہے، قوال حضرات قوالیوں کے اندر واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں، من گڑت قسم کا جھوٹا، کوئی کسی قسم کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ پھر نعتخوان حضرات اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کی اس کی سند نہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ دین سے اگر سند کو نکال دیا جائے تو پیچھے دین بچتا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے سارے کے سارے دین کی جو بنیاد ہے وہ سند پر ہے۔ ہم دین کے اندر جو بھی بات کرتے ہیں، فلاں نے فلاں سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ہر ایک بات، چاہے وہ قرآن ہو یا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ سند کے ساتھ ہوتی ہے کہ فلاں تابعی نے صحابی سے سنی، صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اگر سند نہیں ہے کسی چیز کی تو بیان کرنا بھی حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ تو واقعہ معراج کی تفصیل قرآن کے اندر صرف اور صرف کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ قرآن نے صرف اتنا اشارہ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، کدھر سے کدھر تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر اس سیر کی جو تفسیر ہے، جو تفسیر ہے اس کی، وہ خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تمام کی تمام عیبوں سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ الذی، وہ ذات، اسریٰ، جس نے سیر کروائی رات کے وقت بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سب سے جو پسندیدہ لقب تھا اللہ کے ہاں وہ محمد رسول اللہ کو دیا ہے، وہ کیا ہے؟ عبد۔ عبد کہا جاتا ہے غلام کو۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ نہیں کہا کہ رسول۔ رسول سے بھی زیادہ جو اللہ کو پسند تھا لفظ وہ کیا تھا؟ عبد۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کیا کرو؟ عاجزی کرو، میرے بندے بن کر رہو، خدا نہ بنو۔ اللہ اسی کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اور جو اللہ کے سامنے اکڑ جائے، اکڑ خانی دکھائے اللہ کو، تو اللہ اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ سب سے محبوب جو اللہ کے ہاں صفت ہے وہ عبد کی ہے، بندگی کی ہے۔ جو اللہ کے سامنے بندگی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ کے سامنے اکڑ خانی کرے گا وہ اللہ کا مقبوض بن جائے گا، اللہ کا غصہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ خاص ہو جائے گا۔ تو فرمایا لیلن، رات کے وقت، لیلن بالکل تھوڑے سے حصے کے اندر۔ اب تھوڑا سا حصہ کیا ہے؟ اس کی آگے سے کئی تشریحیں کی گئی،
لیکن ان کی کوئی کسی قسم کی حدیث کے اندر آپ کو وضاحت نہیں ملے گی۔ کنڈی ہل رہی تھی، فلاں ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، یہ آگے سے لوگوں کی لگائی ہوئی کیا ہیں باتیں ہیں۔ قرآن نے اتنا اشارہ دے دیا کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم محمد رسول اللہ کو لے گئے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لیا ہم نے مسجد اقصی تک، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے فلسطین کے اندر۔ مسجد حرام سے بیت المقدس کے اندر ہم انہیں لے گئے۔ الذی، وہ بیت المقدس، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ تمام انبیاء کا مرکز رہا ہے یہ۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے مزار ہیں ادھر، زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں، یہ برکت۔ اس کے علاوہ موسم کی بھی ادھر کیا ہے؟ خوشگواری ہے، ہوائیں صاف، پانی صاف، کھانے پینے کی اشیاء صاف۔ کیوں؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے مسجد اقصی کو کیا بنایا ہے؟ برکت والا بنایا ہے۔ وہ مسجد اقصی جس کے اوپر آج یہود کا قبضہ ہے، فرمایا ادھر تک ہم لے گئے۔ لے کر جانے کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ جنت اور جہنم دونوں کا آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرنا کہ یہ ہمارے پیارے، یہ ہماری جنت ہے، یہ ہماری جہنم ہے۔ ساری کی ساری چیزیں آنکھوں سے دکھ رہی، جاگنے کی حالت میں لے کر جایا گیا۔ روح بھی تھی اور جسم بھی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب واقعہ کیا تھا؟ واقعے کی تفصیل کیا تھی؟ وہ بخاری شریف کے اندر پوری روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی چچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر، ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، میں ان کے گھر میں تھا، آرام فرما رہا تھا کہ اچانک گھر کا چھت پھٹا۔ پہلا کام یہ ایسا ہوا کہ جو خرق عادت تھا، عام حالات کے اندر چھت نہیں پھٹتی، پہلا کام ہی جو معراج کا تھا وہ کیا تھا؟ خرق عادت ہوا، جسے ذہن تصور نہیں کر سکتا کہ چھت پھٹ گیا۔ فرمایا چھت پھٹنے کے بعد جبرائیل آئے اور مجھے انہوں نے لیا، اٹھایا، اس کے بعد میرے سینے کو کھولا گیا، جسے کہا جاتا ہے شق صدر۔ 4 مرتبہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ نبی عام انسانوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ نبی کی جو زندگی ہوتی ہے عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ علیحدہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو نبی کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ نبی کی 11 شادیاں اور بعض 13 تک تعداد پہنچتی ہے، تو وہ نبی تھے، ان کا معاملہ علیحدہ ہے، امت والوں کا معاملہ علیحدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا کتنی مرتبہ سینہ کھولا گیا؟ 4 مرتبہ کھولا گیا۔ پہلی مرتبہ جب سینہ کھولا گیا 4 سال کی عمر تھی، کتنی؟ 4 سال۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں تھے، گلی کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک جبرائیل آئے، آ کر اٹھایا پیارے پیغمبر کو، اٹھا کر چت لٹایا سیدھا، لٹانے کے بعد بدن مبارک چاک کیا، وہاں سے دل مبارک نکالا، دل مبارک نکالنے کے بعد وہاں سے جمع ہوا خون تھا وہ نکالا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ کیا تھا؟ شیطان جو وسوسے ڈالتا تھا یہ میں نے نکال دیا۔ اس کے بعد اس دل مبارک کو دوبارہ اٹھایا، اٹھا کر سونے کے پیالے کے اندر رکھا اور آب زمزم کے ساتھ دل مبارک کو دھویا، ایمان سے بھر دیا، بھرنے کے بعد دوبارہ پیک کیا سینے کے اندر۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں خود پیارے پیغمبر کے جسم کے اوپر ٹانگوں کے نشان دیکھتا تھا، وہ لگے ہوئے ایک شق صدر یہ۔ اس کا مقصد کیا تھا کرنے کا؟ کہ جو بچوں کے اندر شرارتیں ہوتی ہیں، شیطانیت ہوتی ہے، وہ پیارے پیغمبر سے نکال دی۔ عام بچوں کی طرح نہیں تھے محمد رسول،
بالکل علادہ، جو خواہشات دل کے اندر ہوتی ہیں، کھیلوں کودوں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، راوی ہیں، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا تو بچے سارے دوڑ کر ان کی رضائی ماں اماں حلیمہ کی طرف گئے اور کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ کو کوئی مار رہا ہے۔ جب آئے دیکھا بالکل پیر میں کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا شق صدر، پھر بچپن ہی کے اندر، یعنی جوانی جب شروع ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ شق صدر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل کو نکالنے کے بعد پھر وہ سونے کے پیالے کے اندر رکھا گیا، رکھنے کے بعد دھو کر دوبارہ سینے میں رکھا کہ تاکہ جو جوانی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جائیں، نکل جائیں۔ جو انسان کے دل کے اندر شیطان وساوس ڈالتا ہے وہ چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا۔ اور تیسری مرتبہ بعثت، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی تھی، نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر دوبارہ یہ معاملہ کیا شق صدر میں، یعنی پھر جبرائیل آنے کے بعد پھر دل کو نکالا۔ اس وقت یہ کرنے کی کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کا بوجھ ہے وہ برداشت کر سکے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، قرآن وحی۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب وحی اترتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ مجھے نظر آتا تھا۔ عام معمولی بات تو نہیں تھی وحی آنے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی کے اندر پسینہ آتا تھا، تو یہ بوجھ برداشت کر لیں، اس وجہ سے کیا کیا، ان کا شق صدر کیا گیا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری مرتبہ جو تھی، چوتھی اور آخری مرتبہ وہ کیا تھی، معراج کی۔ معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر دوبارہ یہ معاملہ کیا گیا۔ کیوں؟ اب آگے نئی جگہوں کے اوپر جانا تھا، جنت اور جہنم کی سیر کرنی تھی، اوپر جانا تھا، تو اس لیے فرمایا ان کے اندر پھر برداشت پیدا ہو جائے، ان چیزوں کو دیکھ سکیں، اس لیے دوبارہ ان کے سینوں کو کیا گیا، کھولا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، براق مبارک، وہ بہشتی یعنی جنتی سواری تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ گدے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، ایسی ایک سواری تھی، اور اس کی رفتار کتنی تھی، تا حد نگاہ اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ فرمایا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ جب مسجد اقصی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر سارے کے سارے انبیاء کو جمع کیا گیا، سارے کے سارے انبیاء کو جمع کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ساروں کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ سے پکڑا اور مصلی کے اوپر لا کر کھڑا کیا، امامت کا، تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام کے تمام جہانوں پر ہے وہ ان کو عملی جامہ پہنائے، آپ آگے ہوں، تمام کے تمام رسولوں اور انبیاء کی آپ کیا کریں، امامت کریں، قیامت تک ہم نے آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ کی نبوت، آپ کی جو نبوت ہے یہ تمام کی تمام انبیاء کی نبوت کے اوپر کیا ہے، مہر۔ آپ کو کلی طور پر فضیلت اسی رات کے اندر دی گئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کا سفر کروایا گیا، وہ تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کے اندر بیان ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا